بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال محتاحبین۔ دوسری پڑھیں تمام بابا میں۔ Tane da sate
در پہ آئیاں، تیرے در پہ آئیاں۔ 12 ربیع الاول صبح سادے کی گھڑی، وہ سبحانی گھڑی جس میں طیبہ کا چاند چمکا، تمام نبیوں کے امام و سردار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ختم نبوت کے تاجدار، ختم نبوت کا تاج سر پر پہنے ہوئے، اس عالم ظہور میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، خارج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا ہے۔ بولے تو نظیفہ، میں نے پاک صاف ستھرا اجلا بچہ ہے۔ بولے دا مختوناً مسرورا، آپ ناف بریدہ ختنہ شدہ پیدا، بالوں میں کنگھا کیا ہوا ہے، آنکھوں میں سرمان ڈلا ہوا ہے۔ کائنات کا کوئی بچہ لے لے جو دنیا میں آیا، وہ نجاست میں لتھڑا ہوا ہوگا۔ نرس دانیاں ڈال کر پہلے اس کے جسم کو صاف کرتی ہے، اس کی ناف ماں کی ناف سے ملی ہوئی ہوتی ہے، جس سے ماں کے ناف کے ذریعے اس کی ناف میں رزق مہیا کیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ، کٹی ہوئی ناف، ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کی ناف اور ماں کی غذا کے محتاج نہیں۔ جس رب کے حبیب ہیں، یہ کٹی ہوئی ناف اشارہ ہے کہ ہر بچہ ماں کی ناف کے ذریعے اپنی ناف میں، نافیں جڑی ہوئی ہے، ان کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے، کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کائنات کا واحد بچہ ہے جس کا رازق اسے رزق اپنی مرضی اور قدرت سے جتنا چاہتا رہا مہیا فرماتا ہے۔ ماں کے کھانے پینے کا محتاج نہیں، ختنہ شدہ پیدا ہو تاکہ میرا حبیب دنیا میں آئے کہ اس کی عزت پر کسی کی نگاہ بھی نہ ہو۔ مقبولہ آنکھوں میں کاجل سرما ڈلا ہوا، میرا کمرہ نور سے بھر گیا۔ میں نے اپنے کمرے میں لیٹے لیٹے ملک شام کے بازار میں اونٹوں کی قطار جا رہی تھی، میں وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ سینکڑوں میلوں کا، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے ملک شام۔ کمرے کے اندر ہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے، کھڑا ہوا آدمی تو سر چھت کو لگتا ہے، دیواریں بھی ہیں، دروازے پر پردہ بھی ہے۔ ہمارے تو دروازے ایسے ہیں کہ جن کے کواڑ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شادی کے بعد بھی ازواج مطہرات آئی تو کسی دروازے کے اوپر دروازہ نہیں تھا، صرف کپڑا لٹکا ہوا ہوتا۔ دروازے پر کپڑا ہے، دیواریں ہیں، چھت ہے، لیٹی ہوئی ہیں، مگر بچے کی آمد کے صدقے اللہ نے آنکھ میں مسارت اتنی تیز کر دی کہ دیواروں کے اندر سے بھی نظر باہر جا رہی ہے، پہاڑ سامنے، پہاڑوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے، درخت آئے، ریت کے کیلے آئے، گزرتی جان تک
کہ شام کے بازار میں چلنے والے اونٹوں کی قطار تک نظر آ رہا ہے۔ جس ماں کے شکم سے یہ بچہ آیا اور اس بچے کے صدقے ماں کی بصارت اس قدر بڑھ گئی کہ ہزاروں میل دور سے بغیر کسی رکاوٹ کے سب کو دیکھ رہی ہے، تو وہ بچہ خود جو نبوت کا تاج پہن کر آیا ہے وہ کائنات کو اپنی آنکھوں سے درود پڑھنے والوں کو کیسے نہیں دیکھ رہا۔ حضرت عبد المطلب کا کہنا، میں بیت اللہ شریف کے بعد دعا مانگنے میں لگا ہوا تھا، اچانک میری نگاہ پڑی، میں نے کیا منظر دیکھا کہ کعبہ میرے گھر کی جانب جھکا ہوا نظر آیا۔ میرے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، صفا پہاڑی مروہ پہاڑی اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی، عبد المطلب گھر میں جا کر دیکھ، رب نے تجھے پوتا عطا فرمایا ہے، یہ کعبہ بھی خوشی منا سلام پیش کر رہا ہے، صفا مروہ کی ڈولیاں ڈال رہے ہیں، وہ بھی رقص کرتے ہوئے جشن منا رہے ہیں کہ کملی والا آ گیا۔ ارے کعبہ خوشیاں کیوں نہ منائے؟ کیونکہ کعبے کو علم ہو گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ ننگے جسم میرا طواف کیا جاتا ہے، 360 بت بنا کے میرے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ آج مجھے خوش ہونا چاہیے، وہ اللہ کا حبیب آیا جس کی آمد کے بعد بتوں کو نکال کے پھینک دیا جائے گا، مجھے پاک صاف کر دیا جائے گا۔ احرام کی حالت میں لباس پورا پہن کر لوگ آگے میرا حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں داعیہ کے طور پر وہاں کمرے میں موجود تھی، میں نے منظر دیکھا، باہر نکل کر کے آسمان کے تارے میرے سر کے قریب جھکائے۔ ارے نبی کے میلاد پر تو چراغاں کیا کرے گا جو چراغاں میرے رب نے کر دیا۔ نوری تارے چوکر سر کے قریب آ گئے، میں ڈر گئی کہ کہیں میرے اوپر نہ گر جائیں۔ پوری زمین کو نور سے بھر دیا گیا، نور علی نور بنا دیا گیا۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے رہے بلکہ بھیگ گئی۔ ارے پوچھا گیا، بہن جہاں سے زیادہ سین مکرے والا لال تیرے گود میں آیا ہے، خوش ہونے کی بجائے تو رو رہی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ نے روتے ہوئے فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خوشی اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ آنسو اس لیے چھلک پڑے کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کا باپ یاد آ گیا۔ کاش عبداللہ بھی زندہ ہوتے، ان کی خوشی بھی دیکھنے والی ہوتی۔ کبھی میرا لال اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر مکہ کے گلیوں میں چلتا، کبھی باپ اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ابا کی محافل میں لے جاتا۔ اس خیال نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ ارے یہ مکہ کی سرزمین ہے، عرب کی سرزمین ہے، میرا بیٹا حالت یتیمی میں پیدا ہوا ہے۔ میں اچھی طرح جانتے ہوں یہاں کی سرزمین پہ رہنے والے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میرا بیٹا یتیم آیا ہے، میرا بیٹا روئے گا، یہ سے جب کون کر آئے گا، میرا بیٹا کھلونے مانگے گا، اسے
ماں کی ممتا کے یہ خیالات دے کہ میرے اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا. میرے رب نے فرمایا اے ابراہیم جی رب جلیل جا میرے محبوب کی اماں جان کے دل پر یہ بات کا کر دے. اے آمینہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی فکر کرنے والا موجود ہے. یہ بیٹا تیرا ہے، نبی میرا ہے. یہ کھلونے مانگے گا میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا. یہ کھلونے مانگے گا میں اردو کا سورج لوٹا دوں گا. یہ کھلونے مانگے گا میں پتھروں سے کلمہ پڑھوا دوں گا. یہ کھلونے مانگے گا میں درختوں سے سلامی ملا دوں گا. یہ کھلونے مانگے گا میں جانوں سے سجدہ کرا دوں گا. میرا حبیب ہے، آرام کرنے کو اس کا دل کرے گا میں کعبے کے بعد حدیم میں لٹا دوں گا. مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی سیر کرنے کو اس کا دل کرے گا میں معراج پر بلا لوں گا. جب بچے پیدا ہوتے تھے تو انہیں دیہات میں پرورش کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے. دیہات کی آب و ہوا پاکیزہ صاف ستھری اجلی ہوتی، غذا بھی انتہائی سادہ اور پاکیزہ، دودھ دہی سبزیاں سب ایک نمبر. بچہ اس آب و ہوا میں پرورش پا کے صحت مند بنتا ہے، بہادر بنتا ہے. اس نقطۂ نگاہ سے شہر والے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے. دیہات سے دائیاں آیا کرتی تھی مکہ شہر. مالی منفعت کے تحت اجرت ملے گی، پیسہ ملے گا. ہر ایک کی کوشش ہوتی مجھے کوئی امیر بچہ مل جائے تاکہ نوٹ اچھے ملے. یہاں عجیب اتفاق ہوا. امیر دائیاں میرے رسول کی چوکھٹ پر آ گئی. غریب حلیمہ سعدیہ امیروں کے دروازے پر چلی. پہلے یہ منظر پیش. دروازے پر دستک دیتی ہیں باری باری اور پھر سوال ہوتا ہے کیا اس بچے کا باپ زندہ ہے کہ نہیں. گھر سے جواب آتا ہے کہ یہ بچہ تو یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا. ماں کے شکم میں تھا کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا. وہ دائیاں ایک دوسرے کو کوہنی مار کے میرے نبی کی چوکھٹ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں یہ کہہ کر ارے چھوڑو نہیں یہاں سے ہمیں کیا کہیں. اس بچے کے سر پر تو باپ کا سایہ تھا کریں. میرا عشق اور میرا ایمان کہتا ان کی کیا ضرورت ترے رسول کو چھوڑ کر. یہ فیصلہ تو میرے رب کا ہے کہ میں اس آغوش میں اپنے محبوب کو جانے نہیں دوں گا جو آغوش مجھے اچھی نہیں لگے گی. قدرت نے فیصلہ تو پہلے دن ہی کر دیا. میں اس گود میں بھیجوں گا جو گود مجھے پسند ہے. دوسری طرف حلیمہ سعدیہ امیر ذاتوں کے دروازے پر جاتی ہیں تو ہر امیر بات نکل کر دیکھتا سواری لاغر و کمزور ہے، شوہر حارث ہے، اس کے جسم پر بھی پیمن زدہ لباس ہے. ارے حلیمہ جہاں
غذا کے لیے تیرے پاس رزق نہیں ہے، ہم نے اپنا بیٹا تجھے نہیں دیا۔ یہ انکار بہانہ تھا۔ میرا عشق کہتا ہے اللہ کی رحمت ہیلے بہانے سے حلیمہ کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ میرے رسول کی چوکھٹ کی طرف لا۔ سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا کو چیلنج، کسی ایک دائی کا کوئی نام بتا دے جو میرے رسول کی چوکھٹ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ رب نے ان کا نام و نشان تک دیا۔ بوڑھے سے پوچھو، جوان سے پوچھو، بچے سے پوچھو کہ جس نے ہمارے نبی کو گود میں اٹھایا اپنے گاؤں لے گیا اس کا کیا نام ہے، تو بچہ بچہ کہے گا اماں حلیمہ سعدیہ۔ میرے رسول کو سینے سے لگایا تو قیامت تک ہر محراب و منبر پر حلیمہ سعدیہ کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی میرے رسول کے سامنے جنت البقیع میں ادھر حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک ہے اور ساتھ ہی چند فٹ کے فاصلے پر اماں حلیمہ سعدیہ کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حلیمہ سعدیہ نے آ کر دروازے پر دستک دی، من تک الباب۔ سبحان اللہ۔ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ جواب ملتا ہے آنا حلیمہ سعدیہ، میرا نام حلیمہ ہے، سات قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ عبد المطلب دوڑ کر بائیں آ گئے، ارے بیٹی آمنہ نام بھی اچھا ہے، قبیلہ بھی اچھا ہے۔ حلیمہ حلم سے نکلا، حلمانہ حوصلے والا، بردبار تحمل والے، ساس سعادت مندی، خوش بختی، نیک بختی نکلتی ہے۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا اے حلیمہ تو بھی سن لے، میرا بیٹا حالت یتیمی میں آیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ پکار اٹھی، ایک جھلک لال دکھا دو، پھر فیصلہ کروں گی کہ لینا ہے کہ نہیں لینا۔ اے حلیمہ اندر جا کر دیکھ لے اپنی آنکھوں سے۔ حلیمہ سعدیہ کا کہنا میں اندر گئی، سبز بچھونا نیچے بچھا ہوا، ارے تو سے سفید زیادہ سفید اجلا ہوا کپڑا، چہرے نبوت کر لیا ہوا۔ میرے رب نے فرمایا اے جبرائیل جی رب جلی، جا میرے حبیب کو جا کر بتا دے کوئی اور نہیں آیا، آپ کی اماں جان آئی ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ ارے بیٹا کہہ کر بائیں پھیلا ڈالے، اماں جان کہہ کر سینے سے لگ جانا۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک نظر پڑی تو پکار اٹھی، اے بہن آمنہ یہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اپنے آنچل میں چھپایا، گھر سے باہر آئی، شوہر حارث کھڑا تھا، اس نے تو سوال کر دیے۔ پہلا سوال تھا اے حلیمہ بتا کچھ ملا کہ نہیں؟ حلیمہ نے ناز کرتے ہوئے کہا اے میرے سردار آج کچھ نہ کہو، سب کچھ مل گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کچھ نہ کہو، سب کچھ مل گیا۔ اے حلیمہ میں نے سنا ہے یہ بچہ یتیم ہے، اے میرے مجانی خدا اسے یتیم نہ کہو، یہ تو در یتیم ہے۔ آگے شوہر بیٹھ گیا، ارے پیچھے حلیمہ بیٹھ گئی، شوہر کے پیچھے اپنی گود میں عربی لال کو لے لیا۔ سواری کو اٹھنے کا کہتے ہیں پر سواری اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ اے سواری تو چلتی کیوں نہیں، ارے اٹھتے کیوں نہیں؟ میرے گود ہری ہو گئی، چاند سے زیادہ سی مکڑے والا لال میری آغوش میں آیا۔ غیر سے آواز آئی اے حلیمہ، ارے کائنات کا
سمجھانے کے لیے اکثر یہ فکرہ بولتا ہوں کہ آج یہ سلامیں وہ سواری جس سے چلا توڑا نہیں جاتا تھا، میرے لال آگے آئے، سواری تیز گام بن گئی، سہیلیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، حلیمہ کی سواری آگے آگے۔ سہیلیاں پوچھتی ہیں اے حلیمہ بتا کیا یہ وہی سواری ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ مسکرا کے کہتی ہیں ارے سہیلیوں سواری تو وہی ہے پر سوار اور ہے، سانو دس نے حلیمہ مائی کہ تو تینوں بھاگ لگ گئے، سانو دس نے حلیمہ مائی، آواز گونجنی چاہیے، سانو دس نے حلیمہ مائی کہ تو تینوں بھاگ لگ گئے، وہ جنوں کی تنا پسند کسے پائی، اسے سونے نو میں جاتی سینے لائی، جنوں کی تنا پسند کسے دائی، میں تو مینو بھاگ لگ گئے، جنوں کی تنا پسند کسے دائی، میں تو مینو بھاگ لگ گئے۔ حلیمہ سعدیہ کا کہنا اس راستے میں کئی بار گزری، کئی بچے گود میں لیے پر ایسے مناظر اوپر میں نے کبھی نہ دیکھے، درختوں کے جھنڈ کے جو سامنے نظر آتے ہیں، میری سواری قریب جاتی ہے وہ جڑوں سمیت نیچے گر جاتے ہیں، سواری گزر جاتی ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آتے میں غیبی کی آواز آتی ہے اے حلیمہ تعجب نہ کر، کائنات کا والی تیری گود میں ہے، جنگل کے درختوں پتھروں سے سلامی پیش کرتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کا کہنا ارے میں سفر کرتی جا رہی ہوں پر من میں سوچتی چلی جا رہی ہوں، یہ لال تو بڑی عظمت والا ہے، یہ بیٹا تو بڑی شان والا ہے، ارے میں غریب مخلوق الحال مسرور الحال نادار عورت ہوں، اس کی شان کے مطابق میں کھانا کہاں سے لاؤں گی، اس کی شان کے مطابق میں ارے لباس کہاں سے لاؤں گی، اس کی شان کے مطابق میں اوڑھنا بچھونا کہاں سے لاؤں گی، ایک ماں کی ممتا کی یہ تصورات میرے اللہ کی رحمت کا دریا پھر جوش میں آیا، فرمایا جبرائیل جی رب جلیل سیدھا جنت میں چلا جا، میری خیر سے کہہ دے، میری رحمتوں سے کہہ دے، میری برکتوں سے کہہ دے، میری عنایتوں سے کہہ دے، میری نوازشوں سے کہہ دے، کائنات کی ایک ایک نعمت سے کہہ دے، حلیمہ کی سواری کے پہنچنے سے پہلے پہلے حلیمہ کے گھر میں جا کے ڈیرا لگا لے، حلیمہ بعد میں پہنچے میری خیر پہلے ہو، حلیمہ بعد میں پہنچے میری رحمت پہلے ہو، حلیمہ بعد میں پہنچے میری برکتیں پہلے ہوں، حلیمہ بعد میں پہنچے میری نوازشیں پہلے ہوں، حلیمہ بعد میں پہنچے میری عنایتیں پہلے ہوں، حلیمہ بعد میں پہنچے کائنات کی ایک ایک نعمت پہلے ہو۔ حلیمہ سعدیہ کا کہنا جب میں اپنے گاؤں پہنچی وہاں ایک منظر عورت جی کو غریب نظر آیا، پورا کا پورا پنڈ میری کٹیا کے آس پاس کھڑا ہے، ارے جمع ہے، ارے پنڈ والے ہو تمہیں کیا ہو گیا، اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر میری کٹیا کے آس پاس جمع کیوں ہو؟ ایک بزرگ آگے بڑھے اور پیار سے کہنے لگے بیٹی ہم میں سے تو ہر کوئی اپنے اپنے کام کاج میں مصروف و مشغول تھا، پر تیری سواری کے آنے سے پہلے پہلے آسمان سے کسی نے بلند آواز سے اعلان کیا ارے سات قبیلے والوں جلدی کرو، حلیمہ کی چوکر پر پہنچو، کائنات کا والی آ رہا ہے، جا کر استقبال کرو۔ تکبیر
کی کٹیا کے اندر آ گئی، دروازہ بند کر لیا۔ ایک ہی شوق ہے حلیمہ، تو نے مکہ میں جی بھر کر نہیں دیکھا، آج تیرے گھر کے اندر آ گیا ہے، اب جی بھر کر دیکھ لے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کیا، اپنے عربی لال کو لٹایا، جو ہی آنچل آپ کے چہرے سے میں نے ہٹایا، دونوں نبوت والے رخساروں سے ایسا نور نکلا، میری کٹیا نور و نالا نور ہو گئی۔ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے گھر کو آپ نے اپنی برکتوں و فیوض و برکات سے نوازا۔ دنیا کہتے ہیں کہ حلیمہ نے میرے نبی کو پالا، میرا عشق و ایمان کہتا ہے حلیمہ تجھے مبارک، میرے نبی نے تجھے پالا، صرف تجھے ہی نہیں تیرے پورے قبیلے کو پالا۔ حلیمہ سعدیہ کا کہنا ارے عجیب بچہ ہے، بڑا انوکھا ہے، اچھوتا ہے، نرالا ہے، اس کی ایک ایک ادا دل کو موہ لینے والی۔ یہ بت کھانے جاتا نہیں، کبھی لے کر بھی چلے جائیں تو اس کو دیکھ کر سارے بت منہ کے پل گر جاتے ہیں۔ یہ بچہ جھوٹ بولتا نہیں، اپنے پاس رہنے والوں کو جھوٹ بولنے بھی نہیں دیتا۔ ہمارے دن تو پہلے ہی روشن ہو گئے، مگر آج پتا چلا ہماری راتیں بھی کتنی حسین ہو گئی۔ 14ویں کا چاند ارے آسمان پر ہے، آمنہ کا چاند میری آگوش میں پہلوں میں، ادھر عربی لال لیتا ہوا، ادھر میرا اپنا بیٹا عبداللہ لیتا ہوا، ادھر بنشیمہ لیتی ہوئی جس کا نام انیسہ ہے، حارث لیتا ہوا، میرے گھر کے آنگن میں درخت ہے، چاند کی چاندنی کی روشنی میں نے کیا دیکھا، ہوا تو نہیں چل رہی لیکن پھر بھی درخت کا سایہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ میں حیران ہو گئی، یا اللہ ماجرا کیا ہے، کوئی آندھی طوفان نہیں، پھر سایہ ادھر ادھر کیوں جاتا ہے۔ میں نے مڑ کر اپنی لال کی طرف دیکھا، میرے لال نے انگلی اٹھا رکھی ہے، جدھر انگلی جاتی ہے چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ واقعات ہیں وقت، کیونکہ آج میں بھی لیٹ آیا ہوں، وقت اجازت بھی نہیں دیتا، اور میں نے محسن سے 2-3 شعر بھی سرکار کی آمد کے حوالے سے آج سننے ہیں۔ یہ ہر جمعے ریکارڈنگ کرتا ہے، مووی بناتا ہے، قاری بھی اچھا ہے، ثنا خان بھی ہے ماشاءاللہ، عالم بھی بن رہا ہے، 2-3 شعر سے سننے ہیں۔ تو ہر ماں کی طرح حلیمہ سعدیہ بھی ایک ماں ہے، اپنے لال کو چولہے میں لٹاتی ہیں اور لوری سناتی ہیں۔ یہاں پر میں جب پہنچتا ہوں تو مجھے 2 جھولے یاد آتے ہیں، ایک جھولا نواسے کا، ایک جھولا نانا پاک۔ ایک نواسے کا جھولا، ایک نانا جان کا جھولا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شورہ آفاق کتاب بنیت و طالبین میں نواسے کے جھولے کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 4تھے آسمان پر رہنے والے فرشتہ تھا جس کا نام تھا فطرس، بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار نیک تھا۔ اس نے ایک دن فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے بڑک لگائی، دعویٰ ایوکم مثلی، ہے کوئی فرشتہ ایسا جو میری برابری کرتا ہے؟
بے شک مؤذن 5 گانا نماز سے پہلے اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑائی تکبر وہی کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پترس نے دعویٰ کیا کون ہے میری برابری کرنے والا؟ رب کو یہ ادا پسند نہ آئی، اللہ نے بطور سزا اس کے بالوں پر حسن و جمال چھین دی۔ جس طرح فالج زدہ انسان ہوتا ہے مفلوج ہو کے چوتھے آسمان پر پڑا ہوا ہے، صدیاں بیت گئیں۔ جب میرے نبی کی بیٹی کے گھر بیٹا حسین پاک پیدا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، رب نے فرمایا جبریل لاکھوں فرشتوں کا جلوس لے کر زمین پر جا، میرے حبیب کو مبارکباد بھی دے اور یہ نام بھی لیتا جا، اور جا کے بتا دے اللہ کے محبوب اللہ فرماتے کائنات میں کسی کا نام محمد نہیں تھا اور کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا، یہ پہلی بار میں نے نام اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، ایک نام میں نے تجھے دے دیا، ایک تیرے پہلے نواسے کو دے دیا، اب یہ نام تیرے دوسرے نواسے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرشتہ جبریل جب چوتھے آسمان پر ملائکہ کے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آیا تو اس فالج زدہ مفلوج بے بالوں پر فرشتے پطرس نے پوچھا آقا میرے سردار کہاں تیاری؟ بتایا زمین پر جا رہا ہوں، اللہ کے حبیب کے بعد محبوب کے بعد اللہ نے انہیں نواسا دیا ہے، نام کا تحفہ بھی لے کے جاؤ، مبارکباد کا پیغام بھی لے کے جاؤ۔ وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ پطرس کے اندر فوراً یہ بات چھپی، عرض کرتے آقا خدا را مجھے لگتا ہے آج میری معافی کا دن ہے۔ اگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے تو میرے لیے بھی تو رحمت ہے، کوئی پریشان کر مجھے ساتھ لے چل۔ سبحان اللہ، رب یہی چاہتا تھا، بہانہ بنا۔ جبریل نے اپنے نوری پر اس معروف فرشتے کو بٹھایا، میرے رسول کی بارگاہ میں لے سبحان اللہ، نام حسین پاک دے دیا گیا، مبارکباد دے دی گئی۔ میرے نبی رحمت نے پوچھا جبریل یہ معذور فرشتہ کہاں سے لے آئے ہو؟ جبریل نے ساری کہانی سنی، آپ کی رحمت دوش میں آئی۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا پطرس بول کیا چاہتا ہے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بھی نبی اور رسول ہیں، آپ صرف جہان والوں کے لیے رحمت نہیں میرے لیے بھی رحمت ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ارے جبرائیل ایک فرشتے کو اٹھا، ساتھ والے کمرے میں میرا نواسا جھولے میں آرام کر رہا ہے، اس کو جھولے کے پاس بٹھا، اسے کہہ دے کہ میرے نواسے کے جھولے کی رسی پکڑ کر جھولا بھی جھولاتا رہے اور اپنے جسم کو بھی ملتا رہے۔ جبریل نے بٹھایا، پطرس نے رسی پکڑی، ادھر جھولا جھولایا، ادھر جسم سے لگایا، حسن و جمال بھی واپس آ گیا، بالوں پر بھی واپس آ گئے۔ یہی فرشتہ جبریل کی قیادت میں جب چوتھے آسمان پر واپس پہنچا، دعویٰ کیا تھا 50-100 فرشتوں کے جھرمٹ میں تو پکڑ میں آ گیا۔ آج لاکھوں ملائکہ ہیں، سردار بھی کھڑا ہے جبریل کے سامنے، ارے آسمان پر پہنچتے ہی اس نے پھر وہی دعویٰ کر دیا ایوکم مثلی، کون ہے جو میری برابری کر پائے؟ جبریل نے جھنجھوڑا بھی معافی ملی، تازہ تازہ پھر یہی تو ناز کر کے کہنے لگا جبریل آج مجھے کچھ نہ کہے، پہلے میں نے دعویٰ کیا تھا میرے پاس ثبوت نہیں تھا، اب تو ثبوت بھی مل گیا، آج میرا دعویٰ سچا ہے، کروڑ ہاں سے زیادہ فرشتے ہیں، کوئی آئے میرے سامنے اور دعویٰ کرے کوئی ہے ایسا جس نے اللہ کے حبیب کے نواسے کے جھولے کی رسی کو پکڑ کر جھولا جھولایا ہو، یہ اعلان میرے پاس ہے، یہ ڈگری
محل کی طرف دیکھتی، جھولے کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن غیب سے کوئی جھولا جھولا رہا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کو کون بتائے؟ جھولے میں لیٹنے والا نبیوں کا سردار، جھولے کی رسی پکڑ کر جھلانے والا فرشتوں کا سردار۔ ارمان کی طرح حلیمہ سعدیہ نے جو لوری اپنے لال کو دی، لائل پور فیصل آباد کا اکبر نامی شاعر گزرا ہے، اس نے اپنا تخیل پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آج رات کو چاند نظر آ جائے گا، کل ایک بڑی 11ویں شریف اور وہ موضوعات چلیں گے جس کا اختتام چاہتا ہوں 5-4 منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو ناراض نہیں ہونا۔ کہتے نمازی میرے اچھے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں جو بڑے قانون پسند ہوتے ہیں، ان کو صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہ سنے سے 2 رکعت نماز پڑھیں بھاگ جائیں۔ نماز تو آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے محبوب کی ثنا آپ کو ہر جگہ نہیں ملتی۔ عشق والے سینے سے الفاظ نکلتے، تجھے دے رہی ہوں لوری، کرتی ہوں پیار سو جا، تجھے دے رہی ہوں لوری، کرتی ہوں پیار سو جا، راتوں کو جاگنا ہے میرے ہوشیار سو جا، اور نہ بھی بولیں سو جا والا لفظ تو بول دیں، راتوں کو جاگنا ہے میرے ہوشیار سو جا، بنی سعد کا قبیلہ ہوا باغ باغ تجھ سے، بنی سعد کا قبیلہ ہوا باغ باغ تجھ سے، میرا دودھ پینے والے گل نوبہار سو جا، میرا دودھ پینے والے گل نوبہار سو جا، ہے یہ گرمیوں کا موسم ہے، کرے دھوپ بڑھ رہی ہے، نہ جب بکریاں چرانے سوئے کو سار سو جا، نہ جب بکریاں چرانے سوئے کو سار سو جا، جھولا جھولا رہے ہیں کہہ کے یہ فرشتے، آرام کر حبیب پروردگار سو جا، آرام کر حبیب پروردگار سو جا، ہے یہ وعدہ اس کا سچا اللہ بخش دے گا، امت کے بارے اتنا نہ ہو بے قرار سو جا، امت کے بارے اتنا نہ ہو بے قرار سو جا۔ آخری وقت آخری شعر ہے، ہوا برم پائے شاہ پر تو کہا خدا نے اکبر، ہوا برم پائے شاہ پر تو کہا خدا نے اکبر، تیرا جاگنا ہے اتنا مجھے ناگوار سو جا، تیرا جاگنا ہے اتنا مجھے ناگوار سو جا، تجھے دے رہی ہوں لوری، کرتی ہوں پیار سو جا۔ 4 سال رحمت للعالمین سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس، وہاں پر ان کے گاؤں میں 7 قبیلے میں آپ نے گزارے۔ آپ ریت پر قدم رکھتے ہیں، نشان نہیں پڑتا، پتھر پہ رکھتے ہیں،
تو پتھر اداس ہو جاتا ہے، پورا پاؤں پتھر میں چلا جاتا ہے، نشان قدم پڑ جاتے ہیں، نقش پا محفوظ ہو جاتا ہے، بنجر زمین پر آپ پاؤں رکھتے ہیں، وہاں اسی وقت سبزہ اگ آتا ہے۔ جو قبیلہ کاسالی میں مبتلا تھا، میرے رسول آئے، کاسالی کا خاتمہ ہوا، بارشیں آئیں، فصلیں ہوئیں، ہر طرف بہاریں ہی بہاریں آ گئیں۔ 4 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ پھر آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، نبی کریم علیہ السلام کی اماں جان کے پاس۔ اللہ کا بہت بڑا فضل، اللہ کا بہت بڑا کرم ہم جیسے نالائق گناہگاروں پر کہ اس نے ہمیں کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، شانوں والے عظمتوں والے اپنے حبیب کا ہمیں امتی اور غلام بنایا ہے۔ جس اللہ کے محبوب نے راتوں کو اٹھ کر تم گناہگاروں کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی ہیں، کیا تمہارا حق نہیں بنتا؟ اور نہیں تو کم از کم گھر گھر ان کا ذکر ہو، ارے گھر پر نہیں تو کم از کم سال کے بعد جب یہ ولادت والا ربیع الاول آ جائے، اس موقع پر تو تمہیں خوشیاں منانی چاہیے، جشن منانا چاہیے، خیرات صدقہ کرنا چاہیے، سبیلیں لگانی چاہیے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ناداروں کے گھر میں راشن پہنچانا چاہیے، کیونکہ کالی کملی والے نے اپنے 63 سال حیات میں غریبوں مسکینوں کی مدد فرمائی اور پوری امت کا خیال کیا ہے۔ اس نبی کی شان میں 2-3 شعر پڑھنے کے لیے حافظ قاری عالم محسن منظور صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، آئیں 2-3 شعر پڑھیں، زیادہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بیٹھا، اس بہانے رل مل بیٹھا، چنگا لگدا ہے، ذکر